درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فتعلقت بأهدابه لخصائص آدابه ونافست في مصافاته لنفائس صفاته شعر فكنت به أجلو همومي وأجتلي زماني طلق الوجه ملتمع الضياء أرى قربه قربا ومغناه غنيا ورؤيته ريا ومحياه له حياء ولبثنا على ذلك برهة ينشئ لي كل يوم نزهة ويدرع عن قلبي شبهة إلى أن جدحت له يد الإملاق كأس الفراق وأغراه عدم الأراق بتطليق الإراق ولفظته معافز الإرفاق إلى مفافز الآفاق ونظمه في سلك الرفاق حقوق الرأية الإخفاق۔ حل لغات بغور سماعت کریں۔ تعلق یتعلق، یہ باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی آتا ہے وابستہ ہونا باصلے کے ساتھ۔ اہداب حدب کی جمع، جس کا معنی آتا دامن پلہ۔ خصائص خصیصتن کی جمع، کمالات خوبیاں۔ آداب ادبن کی جمع، علو علم و فن۔ نافسہ ینافسو، یہ باب مفاعلت سے ہے، جس کا معنی آتا پیش قدمی کرنا۔ مصافات، یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، یعنی صافہ یصافی مصافاتن، باب مفاعلت کا مصدر، جس کا معنی آتا خالص دوستی کرنا۔ نفائس نفیستن کی جمع، جس کا معنی آتا عمدہ ترین۔ صفاتی ہی، یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، اصل میں تھا صفاتن نفیستن۔ ترجمہ دیکھیں۔ فتعلقت بأهدابه لخصائص آدابه، لخصائص میں لام تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے۔ تو حارث بن حمام کہتے ہیں فتعلقت بأهدابه، تو میں زید بن سروجی کے دامن سے وابستہ ہو گیا، یعنی اس کی مرافقت و مصاحبت کا شکار ہو گیا۔ فتعلقت بأهدابه، تو میں اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا، کیوں؟ لخصائص آدابه، اس کے علوم و فنون کے کمالات کی وجہ سے، اس کے ادبی کمالات کی وجہ سے میں اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ یعنی زید بن سروجی کو جو علم ادب پر ایک کمال حاصل تھا، اس کمال اعلیٰ کی وجہ سے میں اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ ونافست فی مصافاتہ لنفائس صفاتی، نافسہ ینافسو کے معنی آتے ہیں پیش قدمی کرنا۔ صافہ یصافی خالص۔ ونافست فی مصافاتہ لنفائس صفاتی، ونافست فی مصافاتہ، اور میں نے پیش قدمی کی فی مصافاتہ، خالص دوستی کے لیے میں نے پیش قدمی کی
لنفائس صفاتی، عمدہ ترین اس کے اندر صفتوں کے پائے جانے کی وجہ سے۔ شعر فکنت به اجلو ہمومی و اجتلی زمانی طلق الوجہ ملتمع الضیاء۔ جلا یجلو یہ نصرہ ینصرو سے جس کا معنی آتا ہے زائل کرنا، ہموم ہمن کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے غم، رنج، دکھ، تکلیف۔ وجتلی اجتلا یجتلی یہ باب افتعال سے ہے جس کا معنی آتا ہے دیکھنا۔ زمان، زمان کی جمع آتی ہے ازمنتن، اور اس میں زمان کی جمع آتی ہے ازمنتن، اس میں تشبیہ بلاغت دیکھیں تو اس میں مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کس اعتبار سے ہے؟ یعنی ظرف بول کر کے مصروف مراد لیا ہے، ظرف بول کر کے مظروف۔ طلق الوجہ، طلق الوجہ اس کا معنی آتا خندرو، خوشنما، حسمک۔ ملتمی الضیاء اضافت بیانیہ ہے، ملتمی اضافت لفظی، التما التمو چمکنا، ضیاء معنی روشنی۔ تو طلق الوجہ ملتمی الضیاء، تو کہتے ہیں فکنتو بھی کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف زید بن سروجی کے، تو حارث بن امام کہتے ہیں فکنتو بھی اجلو ہمومی، تو میں اس زید بن سروجی کے ذریعے اپنے رنج و غم کا ازالہ کرتا تھا۔ وہ اجتلی زمانی، اور میں اپنے زمانے کو دیکھتا تھا روشن و تابناک خندرو۔ وہ اجتلی زمانی طلق الوجہ ملتمی ضیاء، روشن و تابناک خندرو اپنے زمانے کو میں دیکھتا تھا۔ ارا قربہ قربا و مغناہ غنیتاً و رؤیتہ رین و محیا لی حیا۔ قرب اور قربہ، پہلا والا جو قرب ہے اس کا معنی آتا ہے نزدیکی، اور بعد والا جو قربہ ہے اس کا معنی قرابت داری، رشتہ داری۔ محاسن بلاغت دیکھیں، ان دونوں میں قربہ اور قربہ دونوں میں جناس ناقص ہے۔ ومغناہ غنیہ، اور ان دونوں میں جناس اشتقاق بھی۔ ومغناہ، مغنا کے معنی منزل، قیام گاہ، اور غنیت کے معنی سامان تفریح، تو ان دونوں کے درمیان بھی جناس اشتقاق ہے۔ ریین کے معنی آتے ہیں سرابی، محیا کے معنی چہرہ، اور حیا کے معنی ہے تر و تازگی، ان دونوں میں جناس اشتقاق ہے۔ اور قربہ میں اور محاسن بلاغت دیکھیں تو اس میں تشبیہ بلیغ ہے، اس لیے کہ قرب کو تشبیہ دی گئی ہے رشتہ داری سے، یعنی اس سے جو میرا قرب تھا ایسے ہی قرب تھا جیسے کہ رشتہ داری سے قرب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محیا اور حیا میں بھی تشبیہ بلیغ ہے، یعنی اس کا چہرہ میرے لیے تر و تازگی کی طرح تھا۔ ارا قربہ قربا و مغناہ غنیہ، میں اس کے قرب کو گمان کرتا تھا، میں اس کے قرب کو قرابت داری سمجھتا تھا۔ ومغناہ غنیتاً، اور اس کی قیام گاہ کو اپنے لیے سامان تفریح سمجھتا تھا۔ ورؤیتہ رین ومحیا لی حیا، اور اس کے دیدار کو میں سرابی گمان کرتا تھا، اس کے دیدار کو سرابی سمجھتا تھا۔ ومحیا لی حیا، اور اس کے چہرے کو اپنے لیے تر و تازگی سمجھتا تھا۔ ارا اور رؤیا ان دونوں میں بھی جناس اشتقاق ہے۔
وَلَبِسْنَا عَلَى ذَلِكَ بُرْحَةً يُنْشِئُ لِي كُلَّ يَوْمٍ نُزْهَةً. وَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ بُرْحَةً، تو حارث بن حمام کہتے ہیں اسی حالت پر ایک عرصہ دراز تک ہم قیام پذیر رہے، ایک عرصہ دراز تک مصاحبت رہی۔ برہتن کے معنی عرصہ دراز، مطلقاً زمانہ۔ انشا ینشیو کے معنی آتے ہیں بیدار، پیدا کرنا۔ ینشیو لی کل یوم نزہتن، وہ میرے لیے ہر دن سامان تفریح مہیا کرتا تھا، یعنی سامان تفریح پیدا کرتا تھا، یعنی دلچسپ قصے واقعات مجھ کو سناتا تھا۔ وَيَدْرَؤُ عَنْ قَلْبِ شُبْهَةً، درا یدرؤ کے معنی آتے ہیں ازالہ کرنا۔ وَيَدْرَؤُ عَنْ قَلْبِ شُبْهَةً، اور وہ دور کرتا تھا میرے دل سے شبہات، یعنی علمی شبہات کا مجھ سے وہ ازالہ کرتا تھا، میرے دل سے تردد و تشکک کا ازالہ کرتا تھا۔ اِلَىٰ أَنْ جَدَحَتْ لَهُ يَدُ الْإِمْلَاقِ كَأْسَ الْفِرَاقِ، جدحا یجدو فتح یفتح سے جس کا معنی آتا تیاری کرنا، اور اس میں مجاز عقلی ہے۔ املاق کے معنی تنگ دستی، غربت، فراق معنی جدائی، کاسن کی جمع کوس، جام۔ اِلَىٰ أَنْ جَدَحَتْ لَهُ يَدُ الْإِمْلَاقِ كَأْسَ الْفِرَاقِ، یہاں تک کہ دستے غربت نے اس کے لیے جام فرقت تیار کیا، دستے غربت نے جام فرقت تیار کیا۔ وَأَغْرَاهُ عَدَمَ الْعُرَاقِ بِتَطْلِيقِ الْعِرَاقِ، عراق اور عراق، عراق کے معنی آتے ہیں چچوڑی ہوئی ہڈی کے، لیکن بربنائے استعارہ اصلیہ یہاں پر مراد لیا معمولی خوراک۔ اغرا یغری کمر بستہ کرنا، مجبور کرنا۔ طلقہ یطلقو چھوڑنا۔ عراق جو ملک ہے، عراق اور عراق دونوں میں جنا سے محرف ہے۔ اور وہ اغراء عدم العراق، اور معمولی خوراک کے فقدان نے مجبور کر دیا عراق کو چھوڑنے پر، اس میں مجاز عقلی ہے۔ وَلَفَظَتُهُ مَعَاوِزُ الْإِرْفَاقِ إِلَى مَفَاوِزِ الْآفَاقِ، ارفاق آفاق، اس میں جو ہے حرف جو ایک زائد ہے را، تو اس میں ہے جنا سے شروع میں ہے، تو جنا سے مردوف ہے، اس میں بیچ میں لفظ زائد ہو تو جناز مختلف ہے، اور اخیر میں لفظ زائد ہو تو جناز مختلف ہے، تو جنا سے مردوف ہے اس میں۔ معاوض مفاوض، معاوض مفاوض میں حرف تو برابر ہے، لیکن عین اور فا کا فرق، اس میں عین ہے، اس میں فا ہے، تو عین کا مخرج الگ ہے، فا کا مخرج الگ ہے، اس لیے ان دونوں میں جنا سے لائق ہے۔ اور معاوض کے معنی فقدان، اور افاق کے معنی دوستی، آفاق کے معنی عالم۔ اور معاوض، مفاوض معنی جنگلات، اور معاوض یہ معوضن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے فقدان، اور ارفاق کا معنی ہے مدد۔ تو اب دیکھیں، مددی فقدان نے اور امدادی فقدان نے اس کو پھینک دیا آفاقی جنگلات میں، یعنی عالم کے جنگلات میں، یعنی بیابان جنگلات میں اس کو پھینک دیا، تو اس میں بھی مجاز عقلی ہے۔
ونظموا في سلك الرفاق حقوق رعیت الاخفاق. حقوق خفوق کے معنی حرکت، رعیت معنی جھنڈا، اور اخفق یخفق، خفوق معنی حرکت اور اخفاق کے معنی آتے ہیں ناکامی، نامرادی، ناکام ہونا، نامرادی رہنا. اور سلک کی جمع ہے اسلاک، جس کا معنی آتا ہے لڑی، لیکن جیسے لڑی ہوتی ہے برابر برابر، اسی طرح جماعت ہوتی ہے، اس لیے استعارہ اصلیہ ہے اس میں، استعارہ مسرہ، استعارہ ونظموا فی سلک الرفاق، اس میں استعارہ بالکنایہ ہے، اور اس سے مراد لیے جماعت. رفاق رفیق کی جمع. اور خفوق یہ نظمہ کا فاعل ہے جس کا معنی آتا ہے حرکت، اخفاق معنی نامرادی. اور ناکامی کے حرکت کے جھنڈے نے اس کو دوست و احباب کی لڑی میں منسلک کر دیا، یعنی جوائن کر دیا، ملا دیا. فشہد للرحلة غرار عظمتہ. شہد یشہد کے معنی آتا ہے تیاری کرنا، تیز کرنا. اور غرار جو ہے، غرار کی جمع آتی ہے اغرہ، اور عظمتن کے جمع ہے عزم. یہ پورا جو جملہ یہ کنایا عزم، یہ رخت سفر باندھنے سے کنایا ہے. فشہد للرحلة غرار عظمتی، تو اس نے اپنے عزم مصمم کی دھار کو رخت سفر کے لیے تیز کیا. فشہد اس نے تیز کیا، للرحلتی سفر کے لیے، غرار عظمت عزم مصمم کی دھار کو، عزم مصمم کی دھار کو سفر کے لیے تیز کیا. وضعنا اور واپس پلٹا، یقتاد القلب بعظمتہ، دل کو کھینچتا ہوا اپنے لگام کے ذریعے، یعنی دلوں پر حکومت کرتا ہوا، دلوں کو جیتنا. تو بعد والا جملہ یہ کنایا دلوں کو جیت لینے سے، خوش کرنے سے، اور پہلا والا جو جملہ یہ کنایا رکھتے سفر باندھنے سے. انشاءاللہ بعد میں جو باقی رہے گا کل پڑھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.